آخری پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اور اس سے ماقبل جمعہ کے خطبہ میں ہم علامات قیامت بیان کر رہے ہیں اور جو علامات کبریٰ ہیں ان کو ہم بیان کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا کے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی، بے ادبی عام ہو جائے گی، والدین کا ادب و احترام نہیں ہوگا، سود خوری رشوت کا بازار گرم ہوگا اور علم دین کو دین کے واسطے نہیں پڑھا جائے گا۔ علماء کرام بہت ہوں گے لیکن علم اٹھا لیا جائے گا اور پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اس وقت پھر طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے اور سرخ آندھیاں آئیں گی اور پھر اس کے بعد عیسائیت کا غلبہ ہو جائے گا، مسلمان مغلوب ہوں گے، عیسائی غالب ہوں گے۔ تو اس دوران امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، یعنی پیدا تو وہ مدینہ میں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ 40 سال کی عمر میں ان کو علماء کرام پہچان لیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جہاد پر بیعت ہوگی اور پھر وہ یہود و نصارہ کے ساتھ امیر بن کر مسلمانوں کو ساتھ لے کر قتال کریں گے۔ مسلمانوں کا 3 گروہ، ایک گروہ تو امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرے گا اور ایک گروہ جو ہے یعنی تیسرا حصہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ قتال میں شہید ہو جائے گا اور وہ عظیم ترین شہید ہوں گے۔ پھر جو تیسرا حصہ بچ جائے گا اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر اچھائی کا دورہ ہوگا، بہت بہتر حالات ہو جائیں گے، امام مہدی امیر ہوں گے تمام مسلمانوں کے اور اس دنیا کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس دوران میں پھر دجال کا خروج ہو جائے گا، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دجال استدراج سے بھرپور ہوگا، اس کے پاس جنت جہنم ہوگی خود بنائی ہوئی اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں جو حقیقت میں جنت ہوگی وہ اس میں داخل کرے گا اور جو اس کو مانے گا اسے جنت میں داخل کرے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی۔ 61 سالی 3 سال خروج یہ دجال سے پہلے 3 سال پہلے فصلیں وغیرہ پیدا نہیں ہوں گی، 61 سالی ہوگی اور دجال کے پاس غلے کا انبار ہوگا تو وہ اپنے ماننے والوں کو دے گا۔
تو اس دوران میں حضرت امام مہدی دجال کا سن کر وہ اس کی طرف خروج کریں گے، عراق اور شام کے درمیان اس کا خروج ہوگا، یا دوسری روایت میں جو حضرت نعمان بن ثابت کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کے اندر ہے کہ ایران کے شہر اصفہان کے اندر دجال کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا، تو پھر یہ یہود و نصارہ سب جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر اس دجال کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور پھر دجالی جو ہوں گے ان کی جو فورس ہوگی مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کریں گے، اور مسلمانوں کو شکست ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے وہ گھاٹیوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پابند ہو جائیں گے، اپنے آپ کو وہاں سے چھوٹے چھوٹے لشکر پھر دجالیوں کے خلاف بھیجیں گے، اور جو ایک بہت بڑا لشکر جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ جامع مسجد دمشق وہ وہاں پر ہوں گے، اور رات کے وقت پورا کا پورا لشکر ایک مصمم ارادہ کرے گا کہ کل ہم ہوں گے یا دجالی ہوں گے، یعنی یا تو ہم شہید ہو جائیں گے کل، اور یا ان دجالیوں کو شکست دیں گے۔ تو وہ رات کے وقت مکمل مصمم ارادہ کریں گے، پکا ارادہ، اور صبح کی اذان ہوگی، اذان فجر میں پھر وہ مسلمان وضو وغیرہ کریں گے، دوبارہ تحیہ کریں گے کہ آج ہم نے بھرپور لڑائی لڑنی ہے یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کا وقت، اور نماز کے وقت کوئی شخص دیکھے گا آسمان کی طرف تو وہ کہے گا دیکھو یہ کوئی شخص آسمان سے اتر رہا ہے۔ جامع مسجد دمشق میں ایک شخص دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھو آسمان سے کوئی شخص اتر رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہوگا۔ آپ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ نیچے تشریف لا رہے ہوں گے، اور حدیث پاک میں آیا کہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آپ کا نزول ہوگا۔ اب وہاں پر فرشتے جو ہے ان کو وہاں پر ٹھہرا کر پھر فرشتے جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے۔ اب وہاں سے ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، پہلے فرشتے لے آئے تھے اور اب سیڑھی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ عالم اسباب میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر سبب کے طور پر، یعنی کہ یہ سیڑھی سبب ہے اترنے کا، تو مینار پر سیڑھی لگائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ اس دوران میں جب وہ کوئی دیکھے گا انہیں اور کہے گا کہ یہ کون اتر رہا ہے، اس وقت اقامت کہی جا رہی ہوگی، اقامت، اور پھر اقامت کہنے کے بعد رک جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں امامت کے لیے مدعو کریں گے کہ آئیں نماز پڑھائیں، تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ امت مصطفیٰ کے امام ہیں اور اقامت آپ کے لیے ہی کہی جا چکی ہے، لہذا آپ ہی امامت کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔
جب نماز پڑھ چکیں گے تو پھر اس کے بعد تمام کے تمام جو فورس تھی مسلمانوں کی، سارے مسلمان جو امام مہدی کے ساتھ تھے، وہ تو پہلے ہی تہیہ کر چکے تھے کہ آج ہم ایسی لڑائی لڑیں گے کہ دجالیوں کو شکست دیں گے۔ پھر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امارت میں، آپ کے امیر ہونے کی ابتدا میں، پھر آپ چلیں گے جامع مسجد دمشق کے گیٹ کو جب کھولیں گے، صحن کے گیٹ کو، تو باہر دجال سمیت ان کی بہت بڑی ایک جماعت، فورس، انہوں نے مسجد کا گھیرا کر لیا ہوگا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام گیٹ کھولیں گے تو جس وقت نگاہ پڑے گی دجال کی عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں ہوگا، جیسے آج بندوقیں، کلاشنکوف، یہ نہیں، بلکہ نیزہ ہوگا، نیزہ۔ اور وہ جو آپ کا سانس ہوگا، سانس جو ہوگا، اس سانس جہاں تک پہنچے گا، جن تک پہنچے گا، وہ یہود و نصارہ اور دجالی فوج جو ہے وہ ماری جائے گی سانس کے ذریعے۔ اور سانس کہاں تک پہنچے گا؟ سانس جہاں تک آپ کی نظر پڑے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو سانس، جو ہمارا سانس تو قریب تک یہاں تک پہنچتا ہے، تو ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پڑے گی، اور جہاں تک نظر پڑے گی وہاں سانس پہنچے گا، جہاں تک سانس پہنچے گا، جن تک پہنچے گا وہ مر جائیں گے۔ پھر دجال دوڑے گا، دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اس کے پیچھے۔ اور مقام لد ہے، اسرائیلیوں نے آج کل وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اور جنہوں نے شرح فقہ اکبر کی پھر شرح کی ہے، انہوں نے اپنے شرح کے اندر لکھا کہ انہوں نے ایک جہاز صرف دجال کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک جہاز انہوں نے مقام لد پر، باب لد پر ایک جہاز یہود و نصارہ نے دجال کے لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے کہ ایسا ہوگا، جب وہ بھاگ کر آئے گا تو ہم اسے جہاز پر بٹھا کر نکال لیں گے۔ لیکن مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو دجال کا کام تمام ہو جائے گا، پھر رہیں گے یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمان فورس، مسلمان مجاہدین، اور جتنے ہوں گے سب مجاہدین ہوں گے۔ اس وقت جتنے مسلمان بھی ہوں گے سب مجاہد ہوں گے، تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ قتال کریں گے۔ اور ایسا وقت ہوگا کہ اگر وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپے ہوں گے تو پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ کسی درخت کے پیچھے یہود و نصارہ چھپے ہوں گے، درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہود و نصارہ کوئی چھپا ہوا ہے، تو پھر قتل عام ہوگا یہود و نصارہ کا، گن گن کر، چن چن کر ان کو مار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک درخت ہے جن کا نام ہے غرقد، غرقد، اور یہ فلسطین میں یہودیوں نے یہ بہت بڑی تعداد میں لگا دیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ درخت جو ہے نا جس کا نام غرقد ہے، یہ غرقد درخت یہ یہود و نصارہ کا وفادار درخت ہے، یعنی اس کے پیچھے اگر کوئی چھپا ہوگا تو یہ درخت نہیں بولے گا۔ تو انہوں نے بڑی تعداد میں لگا دیے فلسطین وغیرہ میں۔ تو لیکن اگر درخت غرقد نہ بھی بولے
تب بھی مسلمانوں کو علم ہو جائے گا کہ یہاں چھپا ہوا ہے، اور وہاں جا کر ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کا نام ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر پوری نظم و ضبط، اسلامی نظم و ضبط۔ اچھا، یہ بات قابل غور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ تو خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، تو کیا وہ اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک وہ نبی ہیں، جب وہ آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے۔ نبی یہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کی نبوت ختم ہو گئی، تب بھی نبی ہوں گے، لیکن وہ جو جہاں پر رہیں گے مدت، حدیث پاک کے اندر 3 قول آئے ہیں، 7 سال قول آیا ہے، 40 سال کا قول آیا ہے، 45 سال کا قول آیا ہے۔ تو زیادہ اصح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 40 سال رہیں گے۔ دوسرے میں تعویل ہے کہ 7 سال کیوں؟ تو سال سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ سال گزاریں گے، پھر حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور مسلمان انہیں تدفین ان کی کریں گے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امیر ہونے کے سبب، یعنی آپ پھر امیر ہوں گے، لوگ آپ کے دست بیعت ہوں گے جہاد کے لیے، اور پھر آپ یہاں رہیں گے 40 سال تک، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن وہ جتنے سال یہاں رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ اسلام کا، دین مصطفی کا پرچار کریں گے۔ اس وجہ سے کچھ علماء کرام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک نبی ہیں اور نبی رہیں گے، اس وقت بھی نبی ہوں گے، لیکن جتنے سال یہاں تشریف لائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے سبب، امتی ہونے کے باعث آپ یہاں، یعنی امتی ہونے کا، اور یہ تو ہم پڑھ چکے کتابوں میں کہ سابقہ انبیاء کرام کی یہ تمنا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سیاستہ میں صحیح حدیث ہے کہ کاش میں نبی نہ ہوتا، محمد کا امتی ہوتا۔ تو تمام انبیاء کرام کی ایک تمنا رہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، آسمانوں پر اٹھایا جانا، اور پھر وہ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تو وفی کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ پہلے انہیں وفات دی گئی اور پھر انہیں اٹھایا گیا، تو وہ اب اٹھائے گئے ہیں، لیکن دوبارہ جب آئیں گے تو زندہ ہو کر آئیں گے۔ جاوید غامدی کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور کہتے ہیں حرج کیا ہے اگر یہ کہہ دو کہ فوت، ان کو وفات ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں حرج ہے غامدی صاحب، ہم کہیں کہ تو مر گیا ہے حالانکہ تو زندہ بیٹھا ہے، تو تمہیں عجیب لگے گا نا، میں تو زندہ ہوں، یہ مر گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مر گئے ہیں۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور توفی کا لفظ جو وفات کے لیے تو استعمال کر رہا ہے، عربی لغت کے اندر جو چاہے لغت کی کتاب اٹھا لیجئے، تو وفی کا لفظ یہ ہے کہ مکمل اٹھا لینا، یعنی روح جسم کے ساتھ اٹھا لینا، اس کا معنی موت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، اور وہ دوسرے آسمان پر ہیں، اور پھر ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا کہ جامع مسجد دمشق میں مشرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، اور پھر آپ دجال سے آپ قتال کریں گے یہاں تک کہ دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح جیسے کچھ دور آیا تھا نا امام مہدی کا، کہ اسلام کا دورہ، امن و امان، سکون، اور اس کے بعد اسلام کا پرچار، اسی طرح سے
دجال کو ختم کرنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر اسلام کا پرچار ہوگا، اسلام کا پرچار، اور اتنا مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ کوئی کسی کو صدقہ دے گا یا خیرات دے گا تو وہ لے گا نہیں، اس لیے کہ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ وقت گزرے گا، یہ وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو الہام فرمائیں گے، الہام فرمائیں گے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اگر حدیثوں کا حوالہ دوں نا کہ فلاں فلاں کتاب کے اندر، تو میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم کا، مسند ابو یعلا کا، مشکات المصابیح کا، فقہ شرع اکبر کا، ان کتابوں کے مطالعے سے، جو میں نے مطالعہ کیا ان کے مطالعے سے آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ایک حدیث مختلف حدیث سے بیان نہیں کر رہا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ 4 کتابیں میرے مطالعے میں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے میرے بندے، اپنے پیروکاروں کو، اس محمد مصطفیٰ کی امت کو لے کر کوہ طور پر چلا جائے، اس لیے کہ اب ایک ایسی قوم کا خروج ہونے والا ہے جن سے لڑنے کی تم سکت نہیں رکھتے۔ آپ اندازہ لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ الہام ہوگا کہ ایسی قوم کا خروج ہو رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر سب اپنے ماننے والوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے، اور پھر پیچھے یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج، یہ کون ہے یاجوج ماجوج؟ انسان ہے، یہ بھی انسان ہیں، اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یافس بن نوح، یافس بھی کہتے ہیں، یافس بھی کہتے ہیں، لیکن اصل تلفظ اس کا یافس، فا اور سا دونوں ساکن ہیں۔ تو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ اس کا تذکرہ قرآن میں 2 مقام پر ملتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 6 میں، اور تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر جو ملتا ہے وہ سورہ کہف کی وہ جو 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے، اس کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے یاجوج ماجوج کا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین، جن کا نام سکندر تھا، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے قرآن مجید میں اسی جگہ پر سورہ کہف کے اندر واقعات، چونکہ قرآن کے ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے عجیب لگتا ہے کہ قرآن میں ایسے واقعات بھی ہیں، تو 3 سفر کا ذکر ہے حضرت ذوالقرنین کا اس مقام پر، 16واں پارہ اور سورہ کہف کا آخری رکوع۔ تو ذوالقرنین بادشاہ جو تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ کا نبی بھی تھا، اس نے 3 سفر کیے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف۔ تو 2 سفر چھوڑ رہا ہوں، اور تیسرا شمال کی طرف جو سفر ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ شمال کی طرف جب سفر کیا تو بالکل اینڈ پر پہنچ گئے، ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر لوگ تھے اور ان کے پاس چیتڑے تھے، اپنا بدن چھپانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ رات کو گھروں سے نکلتے تھے اپنی غاروں سے، اور قصبے معاش، کھانے پینے کا سامان رات کو وہ مہیا اپنا تلاش کرتے تھے، دن کو وہ اپنی غاروں میں چھپ جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے شکایت کی، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ ترکی تھے، یہ ترک جو ہیں وہ ترک نے انہوں نے شکایت کی، تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم ایک قوم کا سامنا ہے، سامنے والے پہاڑوں سے ایک قوم ہے، وہ بڑی ظالم جابر ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہے، جو کچھ ہمارا ہوتا ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم کچھ روپے پیسے سے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں، کوئی ہمارے لیے اس کا کوئی بنا دے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہیں روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے،
لیکن مجھے ضرورت یہ ہے کہ تم اپنی جانوں سے محنت و مشقت سے میرا ساتھ دو۔ تو پھر کیا ہوا، جو ذوالقرنین بادشاہ کے پاس، نبی کے پاس جو فوج اپنا لشکر تھا وہ بھی ساتھ مل گیا، اور وہ جو وہاں پر لوگ تھے جنہوں نے شکایت کی تھی قوم کی، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ پھر وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے جگہ کو کھودا گیا، اور جہاں تک نیچے پانی نکلا وہاں تک کھودا گیا۔ پھر اس میں لوہے سے، تانبے سے اس جگہ کو بھرا گیا، لوہا اور تانبا پگھلا کر اس کو بھرا گیا۔ یعنی آپ اپنی زبان میں آج کل جو دیوار آپ بناتے ہیں کنکریٹ، سیمنٹ اور بجری ملا کر، تو وہ سیمنٹ بجری سے نہیں بلکہ وہ لوہے اور تانبے کو ملا کر اس کو وہاں بھرا گیا، اور پھر وہ پہاڑوں کے اوپر تک اس دیوار کو اٹھا دیا گیا، اس قوم کو اس کے اندر بند کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار جو ہے دیوار چین ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیوار چین وہ نہیں ہے، اس لیے کہ دیوار چین تو سیمنٹ اور بجری کی آمیزش سے بنائی گئی ہے، اور جو وہ سد سکندری ہے، دیوار سکندری، وہ سیمنٹ سے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ وہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس وقت بھی جب اتنا جدید ٹیکنالوجی ہے تو اب بھی کیا اس کا اندر کا پتہ نہ چل سکا کہ یاجوج ماجوج اس کے اندر موجود ہیں؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ہم یہ دعویٰ مسترد کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا، سائنسدانوں نے دیکھ لیا، ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ کیوں؟ خود سائنسدان کہتے ہیں دنیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر کوئی نہیں گیا ہے، یہاں تک کہ اوپر فضا میں جہاز بھی جائے تو نیچے گر جاتا ہے۔ افریقہ کے اندر خود ایک جنگل ایسا ہے 4000 میل پر محیط، اس فضا کے اندر بھی کوئی جہاز نہیں جا سکتا اوپر سے، اور کوئی سائنسدان اندر نہیں گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ شاید دنیا کا لوگوں نے، کسی نے پوری دنیا کا احاطہ کر لیا ہے، یہ دعویٰ مسترد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی چیز کسی سے مخفی رکھ لے، نہ دیکھ سکے ہم، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہمارے سامنے پوشیدہ ہو لیکن وہ جگہ موجود ہو، وہ چیز موجود ہو۔ مثلا میں آپ احباب سے مثال دوں کہ آپ احباب مسجد میں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کی تعداد میں یا اس سے زیادہ یہاں جنات موجود نہیں ہیں؟ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس مقام پر جنات بھی موجود ہیں، تو کیا ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ نے مخفی، وہ قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ اگر چاہے تو کسی چیز کو ہم سے مخفی رکھ لے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو یراکم، بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، اس حیثیت میں کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو رب کائنات کی یہ قدرت ہے کہ اگر کوئی چیز موجود ہو وہ ہمیں نہ دکھانا چاہے، اس کو پوشیدہ رکھے، جب تک چاہے پوشیدہ رکھے، تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو لہذا دیوار چین نہیں ہے، دیوار چین تو اوپر وہ جو آپ دیکھتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر کے، وہ تو دیوار چین پر تو لوگ اوپر سیر و تفریح کے لیے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دیوار سکندری جو یاجوج ماجوج کے لیے بنائی گئی تھی، ذوالقرنین نے بنائی تھی علیہ السلام نے، تو اس کے اوپر کوئی شخص نہیں جا سکتا۔ خود وہ قوم بھی، حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں کہ وہ قوم جو ہے وہ اس کو توڑنا چاہتی ہے، روزانہ جمع ہوتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، چاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روشنی نمودار ہوتی ہے کہ اب ٹوٹنے والی ہے، لیکن ان کا سردار کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اب تھوڑی رہ گئی ہے، کل توڑیں گے۔ تو جب کل واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی حکمت سے پھر وہ دیوار اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ روزانہ کا معمول ہے یاجوج ماجوج کا، اور وہ اس جگہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا
کہ جس وقت وہ قوم کہے گی کہ انشاءاللہ کل اس کو توڑ دیں گے، تو دوسرے دن جب آئیں گے تو دیوار مستحکم نہیں ہوگی، دیوار اسی طرح پتلی اور سامنے سے روشن نمودار ہو رہی ہوگی، پھر بقیہ اس کو توڑ کر وہ یہاں ان کا خروج ہو جائے گا۔ وہ کتنا تعداد میں ہے؟ وہ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اولاد آدم کے 10 حصے کیے جائیں، پوری اولاد آدم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ دوسرے ہم ہیں، 9 حصے وہ ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو وہ دنیا کی ہر چیز کھا جائیں گے، وہ سانپ بچھو سب کچھ کھائیں گے، وہ سور کو کھائیں گے، وہ کتے کھائیں گے، گھوڑے گدھے کھائیں گے، یہاں تک کہ سب دریاؤں کا پانی خشک کر دیں گے، اس قدر وہ اور ہیں جنگلی وحشی۔ دوسرے لوگ جو ملیں گے ان پر ظلم و ستم کریں گے، جب وہ نکل کر باہر آئیں گے تو اب کہیں گے کہ ہم نے اس دنیا کو فتح کر لیا، سب ہم ہی ہیں۔ اب وہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف کہ ہم آسمان والوں کو فتح کرتے ہیں، تو جب آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے پھر وہ تیر واپس آئیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، اور آپس میں کہیں گے دیکھو یہ خون آلود تیر ہیں، ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے، آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنو جو یاجوج ماجوج ہے، کچھ علماء کرام نے بھی اس پر اختلاف کیا کہ بے شک وہاں ہیں، لیکن دوسرے علاقے سے وہ لوگ کچھ نکل کر دنیا میں بھی آ گئے ہیں، دنیا میں آ گئے ہیں۔ بعضوں نے تو کہا کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں، یہ چین جو ہے یاجوج ماجوج ہے، جاپان یاجوج ماجوج ہے، جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، گھوڑا گدھا کتا سب کچھ۔ کتے کی تو اتنا شوقین ہیں چین والے جتنا ہم دیسی مرغ کے شوقین ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یاجوج ماجوج نہیں ہے۔ اگر ان کو یاجوج ماجوج مان لیا جائے تو حدیث نبوی کی مخالفت ہوتی ہے، حضور کی حدیث کی مخالفت ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، تو لہذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آئیں گے، اور اسی وقت وہ آئیں گے اور پھر وہ قوم جو ہے تباہی کر دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں موقوف ہوں گے؟ کوہ طور میں، کوہ طور میں اپنے مسلمان لشکر کے ساتھ وہاں پر ہوں گے، اور جب ایک جگہ پر وہ بندی ہیں تو پھر کھانا پینا باقی ادھر ادھر سے تو سب کچھ یاجوج ماجوج نے کھا لیا، ختم کر دیا، اب قحط سالی شروع ہو جائے گی، پھر قحط سالی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو ایک گائے کا سرا ہوتا ہے جو قربانی آ رہی ہے نا، تو ہمارے اکثر مسلمان بھائی سرے کو ہاتھ نہیں لگاتے، پھینک دیتے ہیں، سرا پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا جاتے ہیں KMC والے۔ سرے کو خریدنے کے لیے، ایک گائے کے سر کو، کلہ کو خریدنے کے لیے 100 سونے کے دینار میں بھی وہ نہیں ملے گا، یعنی اس قدر قحط سالی ہو جائے گی۔ اور پھر جب مسلمانوں پر تنگ وقت ہو جائے گا تو اب سنیے دعا کی فضیلت، دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، وہ تعداد کے اندر اتنا تعداد میں ہے، جنگ نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ان کے لیے بد دعا کریں گے، دعا کریں گے ان کے، یا اللہ اس نے تو سب کچھ ختم کر دیا، ان کو برباد ہی کر، تباہ ہی کر ان کو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ قوم یاجوج ماجوج کی، ان کو گردن کے اندر ایک بیماری پڑے گی، سب کو گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آیا دنیا کے اندر ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہوں گی، پھر ایک بڑی بڑی گردن والے پرندے آسمان سے آئیں گے، جیسے کہیں مردار پڑا ہوتا ہے نا تو گدھیں اترتی ہیں، گدھ وغیرہ، اس سے بھی بڑے بڑے پرندے نیچے آئیں گے، وہ ان کو کھائیں گے بھی صحیح، اٹھائیں گے بھی صحیح، اور جہاں رب کو منظور ہوگا ان کو پھینک دیں گے۔ اور پھر ایک بارش ہوگی، بارش ان کے غلاظت کو، خون کو بہا کر لے جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے
لو لشکر کے ساتھ واپس آئیں گے، اور پھر اسلام کا دورہ ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسلام کا منکر ہو۔ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا ایک دور ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف جائیں گے۔ جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں جا کر حدیث پاک میں مسند ابو یعلا کے آخری الفاظ یہ ہیں، یعنی وہاں جب جائیں گے تو وہاں حضور علیہ السلام کو سلام کریں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ سلام کریں گے، اسی الفاظ کے ساتھ سلام کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام اپنے مزار اقدس سے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیں گے۔ مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوں گے حضور علیہ السلام کے جواب کو سب سنیں گے۔ سبھی ہمارے جو اختلافی اپنا فرقے بندی ہے، تمام نے اس کو لکھا ہے، تمام نے، کہ یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مدینہ میں ہوگی، اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کے اندر ہی چوتھی تدفین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں مدفن ہوں گے، اور آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام، سب سے پہلے حضور کا مزار کھولا جائے گا تو صاف ظاہر ہے حضور کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی کئی سال اچھے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پا جائیں گے تو ایک بادشاہ کو خلافت دی جائے گی، اس کا نام ہوگا جہجہ، وہ بھی ایماندار، ان کی حکومت۔ پھر وقت گزرے گا، کچھ ایسے غلیظ بادشاہ آئیں گے جس کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیسے کیسے غلیظ حکمران ہمیں بھی ملتے ہیں، اور دیکھا پاکستان کے اندر بھی۔ تو وہ سب کچھ اپنے لیے کریں گے، سب کچھ اپنے لیے کریں گے۔ کیونکہ بات کو ختم کر رہا ہوں، طویل واقعہ ہے، اس پر تو کوئی وقت چاہیے تھا۔ پھر وہ دورہ جو ہے کفر کا ہو جائے گا، پھر وہی کفر کا دورہ ہوگا، اور اس دوران میں جو ہے پھر سورج 3-4 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ رات کو اٹھ بیٹھیں گے کہ سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا، تو تقریباً 3-4 دنوں کے اوقات میں وہ سورج طلوع نہیں ہوگا۔ لیکن جب 3-4 دن گزرنے کے بعد، اتنا وقت گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو وہ بجائے مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، اس کی روشنی مدھم ہوگی، اور وہ چلتا آئے گا زوال کے وقت تک آئے گا، اور پھر واپس پلٹ جائے گا مغرب کی طرف۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، گناہگار توبہ کریں گے، قبول نہیں ہوگی۔ کوئی اگر کافر ایمان لائے گا تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ جو صفا پہاڑی ہے، جہاں پر طواف کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا پہاڑی سے ایک عجیب الخلقت جانور نمودار ہوگا۔ وہ جانور ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں وہ عصا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ تو وہ عصا کے ساتھ وہ جس کے چہرے پر لگائے گا تو لکھا جائے گا مسلمان، انگوٹھی سے جس کو نشان لگائے گا لکھا جائے گا کافر۔ تو پھر وہ تمام کو نشان زدہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ آگ آئے گی، آگ آئے گی، اور وہ مشرق کی طرف سب کو دھکیل دے گی، اور لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ آگ جو ہے ختم ہوگی تو پھر دھواں ایک آئے گا، سورہ دخان قرآن میں ہے، ایک دھواں 40 دن تک وہ دھواں دنیا کے اندر رہے گا۔ مسلمانوں کو تکلیف اتنا ہوگی جیسے زکام ہوتا ہے، لیکن کافروں کے لیے ایسا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ دھوئیں کی جو روایت ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جبھی ابھی مسلمان وغیرہ، تو وہ مسلمانوں کے لیے ایسا ہوگا کہ وہ
جیسے ایک نزلہ زکام ہوتا ہے، لیکن کافروں کے لیے وہ ایک عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ وفات پا جائیں گے، ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے صرف کافر رہیں گے، اور کافروں پر ہی قیامت بپا ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو جب قیامت آئے گی تو کافروں پر اللہ کا نام، جو کافر کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو مٹا دو، ارے مسلمانوں کو جب مٹا دیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس وقت تک دنیا قائم ہے جب تک مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت برپا ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، تو پھر وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اس کو پہلے بھی کبھی بیان کیا اور بعد میں بھی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔